بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا بچو، کل کا خلاصہ کیا تھا؟ کل کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس عربی کے جملے لکھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو آپ نے جملوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، آپ نے لفظ لفظ کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ پورے جملے کو نہ دیکھا کرو، آپ صرف لفظ لفظ کو دیکھو۔ ایک لفظ کو دیکھا آپ نے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مفرد ہوتا ہے۔ مفرد کا مطلب سنگل جو ہے نا، تو اب کیا ہے؟ مفرد ہے۔ جب وہ مفرد ہے تو اس کا اگلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو یہ پہچاننا چاہیے کہ کیا وہ اسم ہے، کیا وہ فعل ہے، یا وہ حرف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ یاد رکھنا ہے، عربی میں اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اسم اگر ہوگا تو اسم کی ہمارے پاس 11 علامتیں، عام طور پہ جو مشہور علامتیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم اکثریت اسما کو پہچان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ زیادہ تر ناؤنس کو ہم پہچان لیتے ہیں ان کے ذریعے سے، تو وہ اسم ہوگا۔ اگر فعل ہوگا تو فعل کی آپ کو 9 علامتیں میں نے بتائی تھی، ان 9 علامتوں میں سے دیکھ لو گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ فعل ہے۔ اگر اسم اور فعل کی کوئی علامت آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو پھر آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ کیا ہوگا، یہ حرف ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اب ہر ایک کی اپنی اپنی ایک کیٹیگری ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے کچھ رولز ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر اسم ہے تو اب اس کے اوپر کچھ اور، اس کی آگے کسی اور طریقے سے ہم چلیں گے۔ اگر فعل ہے تو اس پہ کسی اور طریقے سے چلیں گے۔ اگر حرف ہے تو اس پہ ہم کسی اور طریقے سے چلیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لاٹھی سے کیا کرو، سب کو جو ہے نا وہ ہانکتے رہو، ایسا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کے لیے مختلف طریقہ کار ہوگا۔ تو اسم ہوگا تو جو ہی اسم دیکھ لیا تو آپ کے ذہن میں اگلا کیا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ اس میں متمکن ہے یا یہ اس میں غیر متمکن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ کیا یہ اس میں غیر متمکن ہے یا یہ اس میں متمکن ہے؟ یہ میں نے کہا تھا کہ اس کو وہ نہ کرنا۔ اچھا، یہ ایک علادہ سی چیز ہے، بس یہ علادہ ہے، یہ علادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ علادہ ہے، یہ جو ہے سارا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بس ہم صرف غیر متمکن اور متمکن، متمکن کی ہم نے قسمیں بیان نہیں کی ہیں نیچے جو ہیں، تو اس میں غیر متمکن ہوگا یا متمکن ہوگا۔ اب آپ کرتے کیا ہو کہ جو چیز آڈ ون جو ہوتی ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں جو چیزیں جلدی جلدی نکل سکتی ہیں ان کو علادہ کر دو۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ بھائی جتنے لوگ جو ہے نا، جتنے لوگ سرخ کپڑے پہن کے آئیں گے نا تو ان کو کیا نہیں کرنا تم نے، اس جو ہے نا اسٹیڈیم میں داخل نہیں ہونے دینا، سرخ کپڑے پہننے والوں کو۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جو باقی نیلا پیلا جو رنگ پہنیں گے ان کو تم کیا کرو گے؟ تو آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ کرو گے، اچھا یہ نیلا ہے اس کو آنے دو، اس کو جو یہ پیلا ہے یہ بھی آنے دو، فلاں ہے اس کو آنے دو۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو یار سیدھا آسان سا طریقہ ہے، یہ چھوڑ دے، نیلا پیلے یہ جو ہے سبز یہ سب چھوڑو، بس صرف تم سرخ والوں کو دور سے دیکھو اور کیا کرو، اس کو سائڈ پہ کرو، چلو جی نکلو سرخ والے، نکلو 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 نکلو، تم نہیں جا سکتے، باقی سارے مجمع کو کیا کرو، انٹر کرتے جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جو چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں ان کو ہم علادہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا چاول میں سے آپ کیا پتھروں میں سے چاول نکالتے ہو یا چاولوں میں سے پتھر نکالتے ہو؟ ظاہری بات ہے پتھر تھوڑے ہوتے ہیں، چاول جب پکانے ہیں آپ نے تو آپ پتھروں کو علادہ کرتے ہو۔ آپ کہتے ہیں یار پتھروں کو علادہ کرو، یہ تھوڑے سے ہوں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے، علادہ ہو جائیں گے، تو بس ٹھیک ہو گئے، یہ چاول ایک طرف آ جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی اس میں غیر متمکن صرف 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ مضمرات، مضمرات کیا ہوتی ہیں؟ ضمیریں ہوتی ہیں، ضمیریں جس کو پروناؤنس کہتے ہیں، ضمیریں، ضمائر آپ جانتے ہو کہ جی ضمائر جو ایسی مختلف قسمیں ہوتی ہیں آگے۔ پھر اسماء موصولہ ہوتے ہیں، الذی، اللذان، اللذین وغیرہ اسماء موصولہ جو ملانے کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اسماء اشارہ ہوتے ہیں، ہاذا، ہاذہ، ٹھیک ہے نا، تلکا، تانکا، اولائکا، ہاؤلائی وغیرہ، یہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اشارہ کرتے ہو۔ ایسی اسماء افعال ہوتے ہیں، اسماء افعال کیا ہوتے ہیں؟ ہوتے اسم ہے، فعل کا معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کبھی وہ ماضی کا معنی دیتے ہیں، کبھی وہ امر حاضر کا معنی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس جو ہے نا کہ ماضی جیسے شتانہ، سرانہ، ٹھیک ہے نا، ایسے یہ جو ہے نا سارے کے سارے جو ہے نا رویدہ، یہ پھر امر حاضر کے اس میں بھی مختلف قسم کے وہ آ جائیں گے۔ باؤدا جو ہے نا اس میں سے یہ سارے جو ہم کہتے ہیں کہ جی باؤدا کے معنی میں آ گیا، وہ پورے کے پورے جو ہے نا۔ تو اسماء افعال، ایسی اسماء اصوات، آوازیں جو ہوتی ہیں، یہ غیر متمکن کی اقسام ہیں۔
یہ غیر متمکن کی اقسام ہے، ٹھیک ہے نا، غیر متمکن کی اقسام ہیں یہ ساری کی ساری، اس میں غیر علم النحو کے اندر شروع میں ہی لکھی ہوئی ہیں، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ تو اسماء اصوات، آوازیں جو ہوتی ہیں، جانوروں کی آوازیں، بندوں کی آوازیں، کسی چیز کی جو ہے نا جو آواز ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہی، تو ہی کی آواز جو ہے نا، یہ دیکھو اب جو کہتے ہیں ہنسنے کی آواز ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ عرب جب اونٹ کو بٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں نخی نخی نخی، ٹھیک ہے نا، تو وہ بیٹھ جائے یعنی، ٹھیک ہے نا، تو اس کی آواز ہم جو ہے یہ کیا ہوں گے، یہ غیر متمکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خوشی ہوتی تو بخا بخا، خوشی خوشی کے لیے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کائیں 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 بولو تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کس کی آواز بتا رہا ہے، کوے کی آواز بتا رہا ہے کسی چیز، تو اسماء اصوات ایسی بعض اسماء ظروف، کل بتایا تھا کہ بعض اسماء ظروف اس کو یوں لکھو گے تو تام آسان ہو جائے گا، بعض اسماء ظروف غیر متمکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ظرف کے معنی میں جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جاتے ہیں، قبلو ہے، بادو ہے، یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، تو یہ بعض اسماء ظروف وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، مبنی اذا، ٹھیک ہے نا، متا، ایانا وغیرہ، یہ سارے کے سارے اسماء ظروف۔ اسماء کنایات کیا ہوتے ہیں، جس میں سے کیا ہوتے ہیں، کنائی بات ہوتی ہے آپ کی، اس میں سے کم ہے، قضا ہے، ٹھیک ہے نا، کم، قضا وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا آ جائیں گے، کیتا، زیتا وغیرہ، یہ بات کے لیے کنایا ہوتے ہیں۔ اور مرکب بنائی ہوتے ہیں 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں، 11 سے 19 تک، ٹھیک ہے نا۔ اسنا اشارہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے، اور باقی سارے کے سارے سب دونوں جز کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، اس لیے احد، رأیت احد اشارہ کوکبا، احد اشارہ، 11 جو یہ مرکب بنائی ہے، احد اشارہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں، تو اس میں غیر متمکن کو اگر آپ پہچان گے نا تو آپ کو خود بخود کیا ہو جائے گا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی آئے گا وہ کیا آ جائے گا، اس میں متمکن آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں متمکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اسم آئے گا تو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے، اسم کی علامات کو دیکھنا ہے۔ جب وہ اسم کی علامات آپ دیکھ لیتے ہو تو اس کے بعد نیکسٹ کام آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اسم کی علامات کے بعد آپ جاتے ہو کس چیز کی طرف، کہ بھائی یہ کس میں سے ہے، یہ کیا اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے ہے، نہیں ہے تو بس اس میں متمکن کی اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے سمجھ گئے بات کو، یہ پورے کے پورے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مختلف وہ آتی ہیں، وہ پھر آہد 21 22 23 وغیرہ کی جو ہوتی ہے، بس 11 سے 19 تک کی گنتی کیا ہے، مرکب بنائی ہے، اچھا اس لیے میں نے کہا یہ صرف آپ کے پاس کیا ہے، 11 12 13 14 15 16 17 18 19، 9 لفظ، 9 لفظ کے ہیں مرکب بنائی ہیں بس۔ ایسے ہی اسماء ظروف بھی چند ایک، بعض اسماء ظروف ہیں، اسماء اصوات بھی آوازیں جو اسماء افعال چند ایک ہیں، تو چند ایک ہوتے ہیں بس، ان کے ذریعے سے ہم پہچان جاتے ہیں، تو اس میں سے اب مسئلہ یہ آتا ہے بچوں، آپ کہتے ہو استاد جی آپ نے تو بڑا آسان کر دیا کام کو، کہ ٹھیک ہے جی اس میں غیر متمکن 8 قسموں پہ ہوتے ہیں، لیکن اتنی آسان بات نہیں ہے، کیوں کہ پھر ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں متمکن کی پھر کیا ہیں، اس میں متمکن کی کیا ہوتی ہیں، 16 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں متمکن کی کیا ہیں، 16 قسمیں، ہاں شاباش ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آ گیا کہ جناب علی اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں، تو جب اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے کہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اور عرب یہ بھی سمجھو 16 قسمیں استاد جی یہ 16، بچوں اس میں متمکن اگر 1 لاکھ ہے نا، 1 لاکھ ہیں تو وہ ان 16 قسموں میں سے کسی ایک میں سے ہوگا، واہ 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 واہ، کمال ہو گیا نا۔ اگر 1 کروڑ ہیں تو وہ کیا ہوگا، 16 قسموں میں سے کیا ہوں گے، کوئی نہ کوئی بن رہا ہوگا۔ اگر 1 ارب ہے تو تب بھی کیا ہوگا، 16 قسموں میں سے کچھ ایک بن رہا ہوگا، وہ گل سمجھے ہو۔ اس میں متمکن اسماء متمکنہ اگر کیا ہو جائیں، اس میں غیر متمکن میں سے نہیں تھا تو آپ کہیں گے ہم اس میں متمکن ہیں۔ اب عربی کے اندر جتنے بھی اسماء، جو اسماء متمکن، میں کہتا ہوں 1 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں، 20 کروڑ ہیں، 50 کروڑ، جو مرضی ہو جائیں، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، 16 قسموں میں سے کوئی نہ کچھ بن رہا ہوگا۔ گل نہیں سمجھ آئی ہے، 16 قسموں میں سے کچھ نہ ہو۔ اور نحو کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، نحو کی ریڑھ کی ہڈی، یہ جو ہے نا اقسام اعراب اسماء متمکن ہے، یہ اس میں اسماء متمکن کے اعراب کی قسمیں، ٹھیک ہے نا، اعراب کی قسمیں جو ہیں، ایک ہوتا ہے آراب، ٹھیک ہے نا، آرابی جیسے دیہاتی آرابی، اور ایک ہوتا ہے اعراب، ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ کے زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا اعراب،
ٹھیک ہے نا، اعراب حمزہ کے زیر کے ساتھ ہے، یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے نا. اور آراب اگر کہو گے تو وہ آرابی سے جو ہے نا وہ پھر کیا بن جاتا ہے، وہ دیہاتی کے لیے جو ہم کہتے ہیں آرابی جو ہے نا، تو اس میں سے گل سمجھ آئی ہے. تو یہ کیا آ گیا، اقسام، یہ اقسام نہیں کہنا ہے، اس کو اقسام کہنا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے. اقسام، قسم کی جمع کیا آتی ہے، اقسام. اقسام اعراب اسماء متمکن، اسماء متمکن کی اعراب کی قسمیں. تو بس آپ یوں کہہ لو اس متمکن کی 16 قسمیں، یوں آسان بولا کرو بس. اس میں متمکن کی 16 قسمیں بس، یہ آسان سی چیز ہے. 16 قسموں میں سے کیا بن رہا ہے، یہ تو آپ کو یاد نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. اب آپ کو یاد ہوں گی، جو طریقہ کار میں آپ کو سکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو یاد بھی ہوں گی 16 قسمیں، ٹھیک ہے نا. 16 قسمیں انشاءاللہ اب آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی. اگر جیسے آپ میرے طریقے پہ جب یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھانے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی. اب دیکھو ذرا 16 قسم، اور یہ آپ کو ریڑھ کی ہڈی ہے. اچھا، یہ آپ میں سے ہر ایک کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. ان نوٹس کے اندر جو جتنی باتیں میں نے تقریباً شروع میں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو یہ فنگر ٹپس پہ آتی ہے نا، تو آپ یقین کرو آپ کو پوری نحو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ پوری نحو یاد کرو؟ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چند چیزیں یاد کرنی ہے نحو کے اندر. آپ نحو میں چل جاؤ گے، چند چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بڑا کروں ابھی روٹیٹ. اچھا جی، چلو جی. اب دیکھو ذرا، اگر اسکرین غائب ہو جائے کرے نا تو آپ سنتے جاؤ. موبائلوں پہ جو ہوں گے نا، جب میں اسکرین بڑی کروں گا نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اسکرین غائب ہو جائے. تو وہ کیا کریں، اس کو لینڈسکیپ میں لے جائیں. لینڈسکیپ سمجھتے ہو، موبائل کو ٹیڑھا کر دینا، یعنی موبائل کو جو اس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیڑھا کر دینا، تاکہ ایک تو نا موبائل سیدھا جس ہم نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو ایک ایک اس کو تھوڑا سا لٹا دیتے ہیں ریکٹینگل کی طرح جو ہے نا، اس کو ہم نے وہ کر دیا نیچے کی جانب جو ہے وہ لٹا دیا. تو اس سے کیا ہو جائے گا، سمجھ آ گئی ہے بات کی. اچھا جی، اب سنو بچوں. اب آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، یہ جو اسکرین یہ پوری دی ہوئی ہے، میں نے جو آپ کو یاد کروانا ہے وہ اب دیکھنا، میرا طریقہ کار دیکھنا کہ یاد کیسے کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم سب سے پہلے کریں گے کہ مفرد منصرف صحیح، جیسے زیدن. پہلے مجھے دیکھنا، ٹھیک ہے نا. ابھی اس میں سے مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن ایک، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع مکسر منصرف جیسے رجال. ٹھیک ہے نا. مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع مکسر منصرف جیسے رجال. پہلے یہ نام یاد کرنا، یہ نہ کہنا تعداد اقسام اعراب، تعداد اسماء متمکن ایک، مفرد منصرف صحیح، پھر حالت رفع میں ایسے نہیں یاد کرنا. بس میں جو بول رہا ہوں آپ نے یوں یاد کرنا ہے. مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع مکسر منصرف جیسے رجالن. پہلے ان کے نام لینے ہیں. یہ پہلے جو ایک ڈبے میں بند ہے نا، ایک ڈبے میں جو بند ہیں، ان کے نام لے لو. اب آگے بولنا ہے. حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. ٹھیک ہے نا. یوں تو کیا کیسے بولو گے، مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع مکسر منصرف جیسے رجال، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب اس کی مثالیں کیسے یاد کرنی ہے وہ یاد کرنا میری، ٹھیک ہے نا. اس میں سے دیکھو کیسے ہوگا. جاءنی زیدن و دلون و رجال، جاءنی زیدن و دلون و رجال، رأیت زیدن و دلون و رجالا، مررت بزید و بدلو و برجال. علم نحو میں جس طرح لکھی ہوئی ہے نا، ہاذا دلون چھلون، اس کو تو آپ نے کچھ نہیں چھیڑنا. اچھا، علم نحو والوں نے جو لکھی ہوئی ہے، یہ اگرچہ کیا ہے آپ کو استاد جی، دلون کا مطلب ہے ڈول، تو ڈول کتنے آ گیا، ڈول تو کوئی نہیں آتا. جا انی دلون، نہیں نہیں نہیں، بس ہم نے ابھی صرف اعراب کی طرف بحث کرنی ہے. اچھا، تو کوئی آپ میں سے ہو کہ استاد جی یہ تو بات ٹھیک نہیں لگتی، ڈول آ گیا. ڈول کون آتا ہے، بندہ آتا ہے.
کوئی چیز آتی ہے، کوئی جانور آتا ہے، کچھ فلاں ہوتا ہے، یہ ڈول کہاں سے چلتا ہوا آ گیا، نہیں نہیں، بس آپ نے اس کو نہیں دیکھنا کہ آ رہا کون سا ہے. ہر مثال میں جا انی، ہر اس میں سے رائی تو اور مرر تو آئے گا. اچھا، پوری 16 کے 16 اس میں چلے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ طلبا پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں ہاذا دلون، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، میں نے دلون کے ساتھ کی بولنا سی، ہاذا بولنا سی ہے، جا انی بولنا سی. بس میں نے آپ کو کہا نا، آپ نے بس کیا کرنا ہے، جا انی زیدن و دلون و رجالن، رأیت زیدن و دلون و رجالن، مررت بزیدن و بدلون و برجالن. یہ آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کیا رہے گا، آسانی رہے گی. آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ حالت رفع کے لیے آپ جا انی لے کر آؤ گے، حالت نسبی کے لیے آپ رائی تو لے کر آؤ گے، اور حالت جری کے لیے آپ مررتو والی وہ لے کر آؤ گے، مررتو بی، مررتو بی. ٹھیک ہے، تو اب یہ پہلی قسم آ رہی ہے. تو دیکھو اب میں سنانا کیسے ہوگا. مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع مکسر منصرف جیسے رجالن، حالت رفع میں ضمہ، نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. جاءنی زیدن و دلون و رجالن، رأیت زیدن و دلون و رجالن، مررت بزیدن و بدلون و برجال. یہ ایک ہم نے پورا کیا کر دیا، اور ہم نے یہ تینوں کے تینوں کا اس طرح ہم نے سنا دیا. دوبارہ سنو، دوبارہ سنو، دوبارہ سنو. مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع کسر منصرف جیسے رجالن، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. جاءنی زیدن و دلون و رجالن، رأیت زیدن و دلون و رجالن، مررت بزیدن و بدلون و برجال. اب آپ کہو گے استاد جی جو تو بالکل نئے ہیں نا، جو بالکل زیرو سے سٹارٹ لے رہے ہیں بچوں، ادھر آپ کیا ہو جاؤ گے، سارے کے سارے پینچر ہو جاؤ گے. اچھا، ادھر آپ لوگوں نے پینچر ہو جانا ہے، کیونکہ ظاہری بات آپ نے نہیں پڑھا ہوا. جنہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے ان کے لیے کیا ہے، اب یہ جو ہے نا چیز چلنے لگی ہے جو میں اب بتا رہا ہوں ان کو. تو یہ سارا کا سارا 16 قسمیں، ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو ٹائم لگے گا، جو بالکل نئے ہیں، جو بالکل نئے ہیں. لیکن دل برداشتہ نہ ہو، انشاءاللہ کیا ہوگے، چل پڑو گے کچھ نہ کچھ ساتھ. ابھی یہ کہو ابھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، بس ویسے سنتے جاؤ گے، استاد جی کچھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اجرا کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو کریں گے پھر. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو بچوں، اب آتا ہے جناب مفرد منصرف صحیح. یہ پہلی چیز تھی نا، آپ کو استاد جی اب ان بلاؤں کا نام تو بتائیں کہ یہ آپ کیا کیا کہہ رہے ہیں، مفرد منصرف صحیح جو ہے نا. اب یہ تو ہمیں جو ہے نا بڑی خطرناک قسم کی وہ نظر آ رہے ہیں. اچھا بچوں، مفرد کا مطلب ہوتا ہے، مفرد کیا ہے؟ دیکھو جب عربی میں نا، جب ہم نحو میں نا مفرد بولتے ہیں نا، مفرد بولتے ہیں، مفرد جب بولتے ہیں تو یہ نا مختلف چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ مختلف چیزوں کے مقابلے. کبھی ہم کہتے ہیں یار یہ مفرد ہے، یعنی اس کا اپوزٹ کیا ہے، مرکب ہے. مرکب سمجھتے ہو نا؟ کبھی ہم کہتے ہیں کہ مفرد ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، مرکب ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو مرکب دو لفظ ملے ہوں گے تو وہ مفرد کا مطلب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ایک سنگل لفظ ہے، سنگل لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ واحد نہیں آیا، اچھا ون نہیں آیا، ون نہیں ہے، ون نہیں. اس کا مراد کیا ہے کہ جس کی اضافت نہیں کی گئی، یعنی جو مضاف نہیں ہے. مفرد سے کیا مراد ہے کہ جو مضاف نہ ہو یا اس میں وہ نہ ہو کوئی اس کے مقابلے میں. کبھی ہم کہتے ہیں مفرد ہے تو اس کا اپوزٹ اگرچہ وہ بھی آتا ہے لیکن مفرد و جملہ نہیں ہے. اگرچہ جملہ مرکب ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو نا اس میں سے مرکب غیر مفید کی جو قسمیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. کبھی ہم کہتے ہیں بھائی یہ مفرد ہے اور یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے. گل سمجھ آئیے نا. دیکھو عربی کے اندر بچوں، تو آپ کو پتا نا عربی کمال کی زبان ہے کہ عربی کے اندر نا دو کے لیے علادہ سے تثنیہ علادہ ہوتا ہے، جمع علادہ ہوتا ہے. ویسے عام زبانوں میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر زبانوں میں تقریباً ساری زبانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بس واحد اور جمع ہوتے ہیں، واحد اور جمع ہوتے ہیں. لیکن عربی کے اندر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، مرکب توصیفی وغیرہ بھی اس میں سے، مرکب غیر مفید جو اس میں سے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا یہ مرکب کے سے تو مفرد ہے. تو ابھی جب کبھی ہم بولتے ہیں نا کہ مفرد ہے تو مطلب ہے مرکب نہیں ہے. کبھی ہم بولتے ہیں مفرد ہے تو مطلب ہے جملہ نہیں ہے. کبھی ہم مفرد بولتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے. تو اب آپ کہو گے استاد جی ادھر مفرد سے کی مراد ہے؟ تو بچوں ادھر یہ مراد ہے، یہ والا کہ مفرد ہے تثنیہ اور جمع نہ ہو. گل سمجھ آئی ہے؟ مفرد منصرف صحیح سے مفرد کا پہلا ہم نے ایک پہاڑی کیا کہتے ہیں، ایک چوٹی سر کر لی ہم نے، ایک چوٹی سر کر لی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کی ہو گیا مفرد. بول کے کیا کہنا ہے ہم نے، کہا مفرد ہے مطلب ہے تثنیہ اور جمع نہیں ہے. یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ مرکب یا جملے شملے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بات بول رہے ہیں، یعنی واحد ہے.
جو بھی ہے ابھی چھوڑو اس کو، جو بھی ہے اس میں سے، لیکن یہاں پہ ہم نے مفرد کے یہ مراد لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کو فائدہ دے گا. اچھا یہ جو میں نے یہ لفظ بتائے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی یہ فائدے مند ہے کہ جو ہے ان کو پتا چلے کہ بھئی یہ ہیں کیا، بیسیکلی جو ہے ہم جو بولتے ہیں لفظ تو مفرد ہو گیا. چلو جی استاد جی ہوں آگے چلیے. چلو جی اب بچوں آ گیا منصرف، آ گیا منصرف جو ہوتا ہے نا بچوں، منصرف، منصرف عربی کے اندر منصرف وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں اسباب منع صرف، اسباب منع صرف میں سے، اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب نہ ہو، میں سے کوئی دو سبب نہ ہو. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اسباب منع صرف، میں بتاؤں گا آپ کو. نہ ہو کوئی دو سبب، نہ ہو یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہے وہ نہ ہو. دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے. بعض سبب بڑے تگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں او بھائی ہم اکیلے ہی کافی ہیں، ایک ہی کافی ہے، یعنی یا ایک ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہے وہ نہ ہو، وہ نہ ہو تو ایک ہی بن جاتا ہے، وہ منصرف بن جاتا ہے. یہ اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ جو ہے نا گل بڑی مشکل لگ رہی ہے، اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے وہ نہ ہو، تو اب وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ منصرف ہوتا ہے. اب یہ نئی بحث چھیڑ دی ہم نے کہ منصرف جو ہے. تو استاد جی اب یہ تو چلیں ٹھیک ہے، اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس بلا کا نام ہے؟ اسباب منع صرف. اسباب منع صرف، اسباب تو مطلب سبب کی جمع، اسباب، ٹھیک ہے نا، اسباب منع صرف. اوہ ہوئے ہوئے. اچھا بچوں اب سمجھو کہ اسباب منع صرف تھے کیا اور کیا ہوتا تھا. اصل میں دیکھو میں نے کل بھی ایک بات کی تھی آپ سے، میرے الفاظ پہ بڑا غور کرنا. اچھا آپ لوگوں کے، میں انشاءاللہ جو الفاظ بولوں گا انہی الفاظ میں ہی آپ کے جوابات بھی ہوں گے، یہ یاد رکھنا. مجھے بہت سے طلباء جو ہے نا یا طالبات جب سوال کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں استاد جی آپ نے یہ کہا تھا اس کا مطلب. میں نے کہا میں نے لفظ کیا بولا تھا، اس لفظ کے اندر ہی کیا تھا، جواب موجود تھا. کل میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا بچوں پہلے زبان وجود میں آتی ہے، بعد میں اس کے قواعد وجود میں آتے ہیں. ایسا ہی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کل کہا تھا نا کہ پہلے زبان ہوتی ہے، بعد میں کیا ہوتے ہیں؟ اس کے قواعد آتے ہیں. اب ہوتا کیا تھا کہ عربی کے اندر نا، عربی کے اندر ایسا کچھ تھا کہ بعض الفاظ عرب جب بولتے تھے تو اگر جیسے عمر کا لفظ ہے نا، عمر کا لفظ ہے، عمر، تو عمر کے لفظ کے اوپر وہ کیا نہیں کریں گے، وہ اس پہ تنوین نہیں پڑھتے کبھی. عمر کے لفظ کے اوپر تنوین نہیں پڑیں گے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ عمر آیا، یعنی تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جا انی عمارو، جا انی عمارو، کہ عمر میرے پاس آیا. بھئی تنوین کیوں نہیں لے کر آئے؟ لیکن اگر میں اس کی بجائے زید کہتا، اگر میں زید کہتا تو میں کہتا ہوں زیدن، زید آیا، تو ادھر ادھر زیدن ہے تو عمرن کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا، جا انی زیدن. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اب انہوں نے کہا یار یہ کیا کریں بھائی. اچھا جی، ایسے ہی کیا ہوا کہ اور بڑے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ان کے اوپر نا بعض دفعہ ہم کسرہ نہیں لے کر آتے، اینڈ کے اوپر نا کسرہ نہیں لے کر آتے، اینڈ پہ کسرہ نہیں لے کر آتے. اور ہم کیا کرتے ہیں ایسے، جیسے میں کہتا ہوں مرر تو، میں کہتا ہوں مرر تو بھی عمرا، حالانکہ با حرف جر داخل ہے، یاد دیکھو نا، مرر تو بھی عمرا. او بھائی عمرن کیوں نہیں ہے، اس پہ کسرہ کیوں نہیں آ رہا؟ اب یہ عرب بولتے ایسے ہی آ رہے تھے.
عرب ہمیشہ سے یہ بولتے تھے، لیکن جب زید کے بولیں گے تو کہیں گے مرر تو 20 زیدن. یہ میں صرف ایک لفظ کی آپ کو بتا رہا ہوں بچوں، ایک لفظ کے بارے میں. اچھا، اور بہت سے ایسے لفظ جو ہے نا وہ بولتے ہیں. تو وہ بےچارے پریشان، انہوں نے کہا یار یہ کیا چکر کیا ہے کہ کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس پہ ہم تنوین نہیں پڑھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، اور انہی الفاظوں کے اوپر ہم زیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، زیر نہیں پڑھتے، کسرہ نہیں پڑھتے. اور اسی طرح اگر کوئی اسی اور اس کی جگہ کوئی اور لفظ رکھ، تو اس پہ ہم تنوین بھی پڑھ لیتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ گل کی ہے، گل کی ہے. تو انہوں نے کہا یہ میں بتا رہا ہوں، جب زبان وجود میں پہلے سے تھی، بولتے تھے، انہوں نے اب نحویوں نے سوچنا شروع کیا. نحویوں نے کہا کہ بھائی کوئی تگڑی چیز ہے، کوئی تگڑی چیز ہے یہاں پر، جس میں سے کیا کرتی ہے، جو اس پہ تنوین کو روک رہی ہے، جو کیا کر رہی ہے، کسرہ کو روک رہی ہے. کوئی تگڑی چیزیں ہیں یہاں پہ، وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہے صحیح کوئی نہ کوئی چیز جو کہ کیا ہے، اس کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. انہوں نے کسی کو کیا چیز نظر آئی، کسی کو کیا چیز نظر آئی، کسی کو کیا چیز نظر آئی. جمع کرتے کرتے انہوں نے اس بات پہ پہنچے کہ بھائی ایسی وہ جو چیزیں، جو تگڑی چیزیں ہیں نا، وہ ہیں اسباب، سبب ہیں. ان کا نام انہوں نے کیا رکھا، اسباب منع صرف. ٹھیک ہے نا، منع صرف، کہ کسی کو منصرف سے روکنے والے. ٹھیک ہے نا، اسباب منع صرف، اسباب منع صرف، کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، روکنے والے ہیں. اسباب منع صرف وہ کیا ہیں، روکنے والے جو ہیں، اس میں سے وہ روکنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ تنوین اور کیا کرتے ہیں، کسرہ کو روکتے ہیں. کون سے اسباب ہیں؟ تو وہ اس بات پہ پہنچے کہ وہ 9 سبب ہوتے ہیں عربی کے اندر جو تنوین اور کسرہ نہیں آنے دیتے. یعنی جو ہے نا، اگر دو مل جائیں گے، یا دو یا کوئی ایک تگڑا مل گیا تو وہ روک دے گا، دو مل جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسباب اگر کسی میں پائے جائیں گے تو کسرہ و تنوین نہیں آئے گا، کسرہ و تنوین نہیں آئے گی، یا آئے گا، کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا آ گیا، تو ہوئے اس میں سے، تو اسباب منع صرف کیا ہو گئے، اسباب منع صرف کتنے ہو گئے، 9 ہو گئے، 9. ٹھیک ہے نا، ان کو ہم نے دیکھا تو وہ چیز کیا بن جاتی ہے، کہ وہ چیز اب ان کا نام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھئی اس کو کیٹیگرائز کرو. تو جس میں کسرہ اور تنوین آتا ہے نا، اس کو منصرف کہنا ہے. منصرف کا معنی ہی کیا ہے، پھرنے والا، منصرف پھرنے والا. ٹھیک ہے نا، تو وہ پھرتا رہتا ہے، کبھی کسرہ بھی آ گیا، کبھی اس پہ تنوین بھی آ گئی، کبھی اس پہ زبر آ جائے گی، کبھی اس پہ پیش آ جائے گی، کبھی زیر آ جائے گی، جو مرضی کر لو، بیچارہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، منصرف ہے. یہ کیا کر لے گا، یہ لفظ جو ہے نا بیچارہ، یہ اکوموڈیٹ کر لیتا ہے، چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے، کہتا ہے کوئی گل نہیں، میں قربانی دے دوں گا، کسرہ اور تنوین کو قبول کر لے گا، منصرف. غیر منصرف جو ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی میرے اندر کیا ہیں، 2 سبب آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھو تمہاری باتیں مجھے قبول ہیں، لیکن میں ایک تو میرے اوپر تنوین نہیں آئے گی. غیر منصرف کہتا ہے میرے اوپر تنوین نہیں آئے گی، اچھا، کیونکہ میرے اندر 2 سبب پائے جاتے ہیں غیر منصرف ہونے کے، یا ایک سبب ایسا ہے جو 2 کے قائم مقام ہے. تگڑا سبب جو ہوتا ہے نا، تو ایک ایسا سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے. تو میں اپنے اوپر نہ میں کسرے کو آنے دوں گا، نہ میں اپنے اوپر تنوین کو آنے دوں گا. اچھا، تم جو مرضی کر لو، میں نے نہیں پھرنا. تو اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. غیر منصرف باقی اعراب کو قبول کر لیتا ہے، لیکن کسرہ کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، کسرے کو قبول نہیں کرتا اور تنوین کو قبول نہیں کرتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں، غیر منصرف کہتے ہیں. اور جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، منصرف کہتے ہیں. اب یہی بات جو تھی نا بچوں، ہم نے یہاں پہ کچھ بات ذکر کی تھی، کہ میں نے کہا تھا کہ غیر منصرف کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. غیر منصرف کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. وہ کیڑے کیڑے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عدل، ہوتا ہے عدل. دوسرا ہوتا ہے وصف. تیسرا ہوتا ہے تانیث. چوتھا ہوتا ہے معرفہ. پانچواں ہوتا ہے عجمہ. ٹھیک ہے نا، اب کیا آ گئے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان. ہاں، یہ وہی والی سال ہے کہ واقعی یہ تگڑی بہو ہے. اچھا، تو یہ کیا کرتی ہے، ساس صاحبہ کی
ہر طرح کی کیا نہیں ہوتی ہے، زیادتی کو قبول نہیں کرتی، یہ تگڑی بہو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے قربانی میں دوں گی لیکن ہر طرح کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو عدل تو اس میں سے آ گیا، عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل اور الف و نون زائدتان، ٹھیک ہو گیا یہ ان کا نام۔ اور عربی میں شعر اگر یاد کر لو گے تو بہت ہی اچھا ہے، عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائد من قبل الف و وزن فعل وهذا القول التقریب، عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل الف و نون زائدتان۔ اب جو نئے ہیں وہ کہیں گے استاد جی ایک یہ کیا بول رہے ہیں آپ، تو یہ تو اب عدل کیا تھا آپ نے پڑھا تھا کہ عدل کے اندر سے کیا ہوتا تھا، ایک سیگا پھرتا ہے دوسرے سیگے کی طرف جو ہوتا ہے نا، ایک سیگا پھرتا ہے عدل۔ وصف کے اندر کیا ہوتی ہے، کوئی صفت کوئی وہ معنی اس کے پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تانیث کے اندر سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ علم النحو میں لکھا ہوا ہے شعر، عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب و نون زائد من قبل الف و وزن فعل وهذا القول والتقریب، ٹھیک ہے۔ تو نو جو ہے نا نو وہ ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عدل وصف تانیث، معرفہ ہونا کسی کا، عجمہ، عجمہ کا مطلب ہے کہ غیر عربی کے اندر کیا تھا عجمہ، عجمی کہتے ہیں نا غیر عربی کو عجمی، اصل میں یہ گنگا سے ہے، گنگا عجمی، عرب جو تھے نا اپنے علاوہ سب کو گنگے سمجھتے تھے، کہتے ہیں یہ تو ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، گنگا اس میں سے عجمی، ٹھیک ہے نا، وہ تو بڑی فصاحت اور بلاغت والے لوگ تھے نا عرب جو تھے، تو اس میں سے تو عجمہ، ٹھیک ہے نا، جمع، ٹھیک ہے نا، یہ جمع کیا ہوتی ہے، جمع منتہل جموع کے ہوتے ہیں، ترکیب کیا ہوتی ہے، وزن فعل کیا ہوتا ہے، الف یہ آپ لوگ تھوڑا بہت پڑھ چکے ہو، اگر وہ نہیں ہے تو ریکارڈنگز کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس کے اوپر باطنی دنیا کے اوپر چینل کے اوپر میری یہ نحو کی ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں، صرف کی ریکارڈنگز بھی ہوں گی اس پہ، صرف کی بھی ریکارڈنگز، علم النحو کی اور علم الصرف اولین وغیرہ کی جو ہے نا وہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ ساری اس پہ موجود ہیں، یا جامعہ اشرفیہ آفیشیل چینل کے اوپر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باطنی دنیا کے اوپر BATINIDUNYA باطنی دنیا، ٹھیک ہے نا، اس میں میرے اسباق وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے اندر سے وہاں سے سن لو، اور جو ہے اس میں سے یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے نا، اور یا جامعہ اشرفیہ آفیشیل یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اس میں سے وہ آپ کو ذرا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ذرا پڑھایا ہوا ہے، اس میں سے ذرا چیزیں ساری جو ہیں۔ اچھا جی، اچھا اب یہ چیزیں تھی نا یہ اگر آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا بن جاتا ہے اس میں سے، یہ کیا بن جاتے ہیں، یہ غیر منصرف کے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے دو سبب آ جائیں یا ایک تگڑا سبب آ جاتا ہے، جیسے جمع ہے نا، جمع یہ جمع سے یہ جمع منتہل جموع ہے، جیسے مساجد، مساجد وغیرہ، یہ ایک ہی تگڑا اتنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے میں اکیلا ہی کافی ہوں بس، وہ بھائی ایک ہی کافی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو جمع جو ہے نا، جمع آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی تانیث کے اندر سے، تانیث کے اندر سے وہ جو آ جاتے ہیں، جیسے کہ الف مکسورہ آ جاتا ہے یا الف ممدودہ آ جاتا ہے، الف مکسورہ اور الف ممدودہ، ٹھیک ہے نا، وہ ایک سبب کیا ہو جاتا ہے، دو کے قائم مقام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کے کیا ہو جاتا ہے، قائم مقام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے کہ ایک کا قائم مقام تانیث جو ہے جم المکسور الممدودہ وغیرہ، یہ کچھ تھوڑا بہت پڑھا تھا لیکن میں انشاءاللہ کرواؤں گا ترکیبوں کے اندر، اور ساتھ ساتھ ضابطے بھی لکھواؤں گا انشاءاللہ، ضابطے وغیرہ بھی فکر نہ کریں، اچھا اگر آپ کو استاد جی جنہوں نے پڑھا بھی ہوا ہے تو ان کو بھی ہو سکتا ہے تھوڑی بہت سمجھ ابھی نہ آئے، لیکن انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو بچوں کیا ہو گیا منصرف، منصرف کیا ہوگا جس میں دو سبب نہ پائے جائیں، بس ابھی میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، جس میں دو سبب نہ پائے جائیں۔ اچھا اب جب ہم نحو میں صحیح بولتے ہیں نا، نحو میں صحیح بولتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا بچوں، نحو میں جب آپ صحیح بولو گے نا تو ایک ہوتا ہے صرفیوں کا صحیح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نحویوں کا صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں فرق سمجھو، ایک ہوتے ہیں صرفیوں کا صحیح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نحویوں کا صحیح ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ سمجھو صحیح جو ہے، اگر صرفیوں کے صحیح کی بات کرو گے نا، صرفیوں کے صحیح کی بات کرو گے تو اس میں چار، آپ یوں کہتے ہو کہ دیکھو جس میں حمزہ نہ ہو، حروف اصلیہ کے مقابلے میں پڑھا ہوا ہے نا، حروف اصلی تو آتے ہیں نا، فا این لام، حروف اصلیہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، حروف اصلیہ جس کے فا این لام کے مقابلے میں کیا نہ ہو، حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو،
ठीक है ना, हरफ इल्लत ना हो। जिन्होंने दिरासात पहला साल पढ़ा थोड़ा सा उनको जरा मुश्किल होगी, ये बिल्कुल स्टार्ट के अंदर वो है, ठीक है ना। हमजा ना हो, हरफ इल्लत ना हो, और दो हर्फ एक जिन्स के ना हो, एक जिन्स के, जैसे सबब है ना, तो बाबा आया हुआ सबब, सबब, दो हर्फ एक जिन्स के ना हो, यानी बाबा बाबा, मदद, मदद क्या है, मदद, मदद, ये एक जिन्स के, दाल दाल, मदद, दो हर्फ एक जिन्स के ना हो, यानी ये तीन बीमारियां अगर नहीं होंगी ना, तो वो लफ्ज क्या होता है, सही होता है। अच्छा, इसलिए उसको सही कहते हैं। ये तीन बीमारियां हैं। अच्छा, हमजा ना हो, हरफ इल्लत ना हो, हरफ इल्लत क्या होता है ना, और हरफ इल्लत तो भाई, ओ भाई, वाई 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 वाई, ये जो है ना वाई क्या होता है, वाओ अलिफ और या हरूफ इल्लत होते हैं। हरूफ इल्लत अंग्रेजी में अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है ना। हरूफ इल्लत की ये कहते हैं, ये हर्फ बड़ा तंग करते हैं। अच्छा, वाओ, खास तौर पे ये वाओ और या, अलिफ बेचारा जो है ना इतना तंग नहीं करता। ये इल्लत का मतलब बीमारी होता है, बीमारी। ये जिस लफ्ज में आते हैं ना तो परेशान कर देते हैं। अच्छा, वाओ अलिफ और या जब आते हैं ना तो ये परेशान करते हैं लफ्ज को, ठीक है ना। तो ये उसमें से इल्लत वाले जो हैं लफ्ज जो हैं, तो ये हर्फ इल्लत ना हो और दो हर्फ एक जिन्स के ना हो, तो वो लफ्ज क्या होता है, सही होता है। किसके मुकाबले में, फा एन लाम के मुकाबले में, फा एन लाम के मुकाबले में। और गल समझियो, एकड़ी है, एक किद की तारीफ है, ये सर्फ की तारीफ है, ठीक है। ये की है, ये सर्फ की तारीफ है। उस्ताद जी तो हम तो अभी अब हमें इसमें मुतमक्किन पढ़ा रहे हैं, तो नाहवी की कहते हैं, नाहवी कहते हैं, सुनो, जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, ओ गाली मुक गई, जिसके आखिर में, ओ गल समझो, मेरे लफ्ज गौर करना, मेरे लफ्ज को गौर करना, जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। फाइन लाम की मैंने कोई गल नहीं दसी, जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, वो की होता है, नाहवियों का सही होता है। गाली मुक गई, नावियों का सही हो गया। तो सर्फियों का सही कीड़ा होता है जिसमें हमजा ना हो, जिसके फाइन लाम के मुकाबले में, जिसमें हरूफ असलिया के मुकाबले में, यूं कह लो हरूफ असलिया के मुकाबले में, फाइन लाम के मुकाबले में हरफ इल्लत ना हो, हमजा ना हो, और दो हरफ एक जिन्स के ना हो। और सर्फियों के सही की मिसाल आ गई है, नाहवियों के सही जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। अगर आपसे कोई पूछे उस्ताद जी ये जैद क्या है, जैद, जैद, जैद क्या है बताएं, सही है या गैर सही है, तो मैं कहूंगा बच्चों, अगर तो आप मुझसे सर्फियों के लिहाज से बहस कर रहे हो ना, सर्फियों के लिहाज से बहस कर रहे हो, तो ये अजवफ है। हाँ, गाली मुक गई, अजवफ पढ़ा है, अजवफ, अजवफ कीड़ा होता है कि ऐन कलमे के मुकाबले में की होता है हरफ इल्लत आ रहा है, अजवफ, ऐसा ही है ना। ऐन कलमे के मुकाबले में जईदुन फालुन, तो की आ जाएगा अजवफ। तो ये सर्फियों के नजदीक की है, जैद अजवफ है। लेकिन नाहवी का मैंने कल आपको बताया था, नाहवी किससे बात करता है बच्चों, आखिर से बहस करता है, सही था। नाहवी सिर्फ आखिर को देखता है, कहता है मैंने नहीं पता पीछे जो आया हुआ है, मुझे बस आखिर को देखो। तो नाहवी कहता है दाल है, दाल, हरफ इल्लत नहीं है, ठीक है ना, हरफ इल्लत आखिर में हरफ इल्लत नहीं है, तो नाहवी कहेगा कि ये सही है। तो जैद क्या है, नाहवियों का सही है, सर्फियों का अजवफ है। और गल नहीं समझ आई है। इससे ये भी पता चला कि एक ही लफ्ज मुख्तलिफ क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मुख्तलिफ किसी चीजों के अंदर वो क्या हो सकता है, वो मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर सकता है, ठीक है ना। उसकी हम देखने का मयार क्या होगा, तो वो होगा किस मयार के ऊपर परख रहे हो। समझ आई है बात की, तो नाहवियों का सही है, सर्फियों का क्या है, ठीक है ना, ये उसमें से आ गया। कल समझ आई है। तो इसलिए तो जिस आदमी को हो सकता है, इसलिए कहते हैं ना, जिस आदमी को हो सकता है कि आप क्या देख रहे हो, बात है, देखने वाली नजर की बात है, किस नजर से देख रहे हो। एक आदमी को आप देखते हो गरीब आदमी है, बिल्कुल क्या है, फटे पुराने कपड़े हैं, तुम कहते हो और हकीर फकीर गरीब आदमी, लेकिन क्या है, हो सकता है कि वो क्या हो, वो अल्लाह की नजर में क्या हो, बहुत आला हो, ठीक है। तो देखने के मेयार में फर्क होता है, देखने के
معیار میں فرق ہوتا ہے کہ آپ کس کو دیکھ رہے ہو. اس حدیث میں آتا بھی ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کیا ہیں کہ پراگندہ بال اور کپٹے کپڑے کسی جگہ کے اوپر جائیں تو لوگ ان کو گھسنے نہ دیں، رشتے کے لیے بھیجیں تو رشتہ کوئی وہ نہ کرے. لیکن وہ ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو بھی کیا کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں اس میں سے. تو یہ دیکھنے کا معیار کی بات ہے. بندہ ایک ہی ہے، بس فرق وہ ہے. ایسے ہی زید زید ہی ہے. صرفی دیکھے گا تو کہے گا کہ اجوف ہے، نحوی دیکھے گا تو کہے گا ٹھیک ہے نا، نحوی کہے گا کہ یہ صحیح ہے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ تو ہم نے 16 قسموں میں جو صحیح کی بات کی ہے یہ ہم نحوی کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. اچھا، تو مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن. گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے چلو، ٹھیک ہو گیا. یہ آگے چلتے ہیں. اب یہ تینوں باتیں آپ کو لفظ سمجھ آ گئے ہیں. اگلی بات آتی ہے استاد جی، یہ کیا ہے؟ مفرد قائم مقام صحیح. مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون. مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون. اب یہ نئی بات آ گئی ہے کہ جی مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون. استاد جی ایک ہی چیز ہے قائم مقام صحیح. قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں اس کو، جارے مجرائے صحیح بھی کہتے ہیں. جارے مجرائے، مجرا کا مطلب ہے کہ چلنے والا، اس کی جگہ جو ہے نا، صحیح کی جگہ چلنے والا، صحیح کا قائم مقام. وہ گل سمجھ آئی ہے کہ اس کی جگہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جاری مجرائے صحیح آ گیا. جاری مجرائے صحیح تو کیا ہوتا ہے جناب علی. ٹھیک ہے نا. یہ کس کے قائم مقام آ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ کس کے ساتھ آ جائے گا؟ جاری مجرائے صحیح آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جارے مجرائے صحیح، تو یہ قائم مقام کس کے آ جائے گا اس میں سے؟ جارے مجرائے صحیح آ گیا. ٹھیک ہے. تو دلون اور جار، اس کو جاری مجرائے، اس کو قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. قائم مقام صحیح کا ہو، اگر فارسی کے اندر وہ پڑھو گے تو وہ کیا آئے گا، جو نحمیر وغیرہ دیکھو گے تو بعض جگہوں پہ کیا آئے گا، یہ لکھا ہوگا جارے مجرائے صحیح وغیرہ. اور ویسے بعض کتابوں میں کیا لکھا ہوگا، قائم مقام صحیح جو ہے اس میں سے لکھا ہوگا. اب یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ یاد رکھو بچوں، جاری مجرائے صحیح کا مطلب ہے کہ قائم، صحیح کی جگہ چلنے والا، صحیح کی جگہ چلنے والا. نحوی کہتے ہیں بچوں کہ اگر آخر میں حرف علت آ جائے، آخر میں کیا آ جائے؟ صحیح تو وہ تھا نا جس کے آخر میں حرف علت نہیں تھا. صحیح تو وہ تھا جس کے آخر میں حرف علت نہیں تھا. اگر استاد جی اگر حرف علت آ ہی جائے تو اب وہ کہتے ہیں بھائی دو کام کرنے ہیں. کی کام کرنے ہیں جی؟ وہ دیکھو کہ آخر میں حرف علت ہے تو بس پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دیکھو کہ اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے نا، جو حرف آ رہا ہے کیا وہ ساکن ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے کیا وہ ساکن ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ کیا ہے، ساکن ہے، تو اس کا نام تم نے قائم مقام صحیح رکھ لینا ہے. گالی مک گئی ہے. قائم مقام صحیح. دلون ہے. دلون کیا ہے؟ دلون میں کیا آ جائے گا کہ آخر میں حرف علت ہے اور اس سے ماقبل کیا آ رہا تھا، اس سے ماقبل ساکن آ رہا تھا. تو اس کو کیا، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ جارے مجرائے صحیح یا قائم مقام صحیح. یہ گل سمجھ آئیے. دلون ایسے ہی. دلون کسے کہتے ہیں؟ ڈول کو کہتے ہیں. ڈول، پانی کا ڈول نہیں ہوتا، پانی کا ڈول جو کنویں سے نکالتے ہو تم، بکٹ، بکٹ جو ہے، ڈول جو ہے. ٹھیک ہے. دلون. ایسے ہی زب یون. زب یون ہرن، ہرن. زب یون، زب، زب یون. ہاں استاد جی ایک ہی اے بھی قائم مقام صحیح ہے. آخر میں حرف علت ہے، یا ہے، یا حرف علت پتہ ہے نا، واو الف یا، اور اس سے ماقبل کیا آ گیا، ساکن آ گیا، تو یہ قائم مقام صحیح ہو گیا، جارے مجرائے صحیح ہو گیا. وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ گل سمجھ آئی ہے کہ جو ہے جاری مجرائے صحیح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے آخر میں حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کیا آ جائے گا اس میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ گل کی آ گیا جو ہے نا، اس میں سے ماقبل ساکن ہے تو قائم مقام صحیح. اگر ماقبل ساکن نہیں ہوگا تو پھر وہ غیر صحیح ہوگا بس. ٹھیک ہے نا. اگر آخر میں حرف علت ہے
اور माकबल साकिन नहीं है तो फिर वो गैर सही है, बस फिर ठीक है, वो उसको छो, उनको छट दो। ठीक है ना, तो हमने देखना है कि सही है या कायम मकाम सही है, सही है या कायम मकाम सही है। ठीक है ना, तो ये हो गया जनाब अली, आगे भी कायम मकाम से सलून। ठीक है ना, ये आखिरी मुशद्दद होगा, वो बताऊंगा आपको, जब आखिर में मुशद्दद आ जाएगा तो हमेशा क्या होगा, वो कायम मकाम सही होगा। ठीक है, जैसे बगदादीयुन, बगदादीयुन, इसमें मंसूब जब भी आएगा ना, अगर इसमें मंसूब आएगा तो आंखें बंद करके कहना। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा ना इसमें मंसूब के बारे में, इसमें मंसूब पड़ा था ना निस्बत वाला, कोई आपसे पूछे तो आंखें बंद करके कहना कि ये क्या है, कायम मकाम सही है। उस्ताद जी एक किड़ कैसे होगा कायम मकाम सही? बच्चों इस या का मतलब की है, एक या साकिन है, तो एक या की इस पे तो आखिर में क्या है, आखिर में हर्फ इल्लत है और माकबल साकिन है, तो ये की बनता है, कायम मकाम सही बनता है। तो जितने भी अस्माए मंसूबा होते हैं, बगदादी, लाहौरी, ठीक है ना, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे की होंगे, ये सारे के सारे कायम मकाम सही होंगे। या मुतकल्लिम नहीं, या मुतकल्लिम वाला नहीं बचो, या मुतकल्लिम नहीं। अच्छा, ये जड़ी या जी नहीं, या मुशद्दद जो है, या मुशद्दद, या मुतकल्लिम वाला नहीं। ठीक है ना, या मुतकल्लिम वाला नहीं, ये या मुशद्दद जब आएगा आखिर में। वो गल समझ आई है कि नहीं समझ आई है? इसम के आखिर में या निस्बती जिसको कहते हैं, ये मैंने वैसे बता दिया ताकि कहते हैं जिनको जिनको कुछ को ज्यादा आता होगा, कुछ को कम आता होगा, कुछ को बिल्कुल नहीं आता, मैं क्या करूं, अब उनके लिए जो है ना परेशानी तो है, लेकिन चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब दुआएं भी करो अल्लाह ताला से कि या अल्लाह दिमाग खोल दें, दिमाग खोल दें, तो इंशाल्लाह खुल जाएगा दिमाग, फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, फायदा होगा। अच्छा जी, मुफरद मुसरत सही, मुफरद कायम मकाम जमा कसर मुसरत जसरी जालून, तशदीद को ओपन लिख करके वो तो आप कर सकते हैं, लिखते हैं तो उसमें से वो खुद बन जाए। अच्छा जी बच्चों, हुन दसो, अब उस्ताद जी इनका एराब बताए ना। एराब क्या होता है कि हालत रफा में जम्मा आता है, अगर इन में से तीनों में से कोई भी चीज हालत रफी में होगी, हालत रफी में होगी तो वो क्या आएगा, जम्मा के साथ आएगा। इन तीनों में से कोई भी चीज हालत नस्बी में होगी, हर एक की अपनी अपनी हालत होती है। अच्छा, हालतें, लफ्जों की भी हालत होती है, जैसे बंदे की हालत होती है ना, और जो गुस्से के अंदर है इस वक्त बड़े अच्छे मूड के अंदर है, इस वक्त जो है ना फलां है, इधर की ये होता है लफ्जों के अंदर तीन हालतें होती हैं। अच्छा, इसम के अंदर, या वो इसम क्या होता है, हालत रफी में होता है, या हालत नस्बी में होता है, या हालत जरी में होता है। अच्छा, ठीक है, तो इधर भी क्या होता है, उस बेचारे पे भी हाल तारी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये उसमें से, तो याद करना है, याद करना है, याद करना है। हालत नस्बी में फतहा और हालत जरी में कसरा। ठीक है ना, हाँ, बगदादी कायम, ये कायम मकाम सही है, बगदादी यून, ये जो है बगदादी कायम मकाम सही है, बगदादी यून, लाहौरी, ये सारे के सारे। कैसे पता चलेगा, यही तो सिखाऊंगा ना आपको, यही तो बताएंगे कि ये इस लफ्ज बेचारा अभी किस मूड के अंदर है। ठीक है ना, वो मूड कैसे बनेगा, इसके इर्द गिर्द कोई चीज आएगी, जैसे हमारे मूड क्या होते हैं, हमारे मूड क्या होते हैं, हम लोगों के रवैयों से क्या होते हैं, तब्दील होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है ना, हालांकि ये बात बड़ी गलत है कि लोगों के रवैयों से हमारे मूडों में क्या आए, तब्दीली आए। ठीक है ना, ये रिएक्टिव पीपल की निशानी होती है, रिएक्टिव। और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, प्रोएक्टिव, वो क्या नहीं होते, वो इन जमाने से और लोगों के रवैयों से मुतासिर नहीं हुआ करते। समझ आइए, तो हर चीज क्या होती है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द की उससे मुतासिर होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से वो गल समझ आ रही है। तो हालत रफा में जम्मा आ गया, हालत नसब में फतह आ गया, और हालत जरी में कसरा आ गया। ये अब इन पे क्यों हालत आती है, इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज आ जाती है, बेचारे लफ्ज का क्या कर देती है, इसका मूड खराब कर देती है। तो कभी उस पे जम्मा आ जाएगा, कभी उस पे क्या आ जाएगा, फतह आ जाएगा, और कभी उस पे क्या आ जाएगा, कसरा आ जाएगा। उसको क्या कहते हैं, वो जो चीज आती है उसका नाम होता है आमिल। की नाम होता है आमिल, अमल करने वाला, अमल करने वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये हो गया, वो अमल जो है ना जब होगा तो हालत रफी से मुनस्सिफ हो। गल समझ गए हो? अच्छा जी, चलो जी। अब आप कहते हो कि
اب استاد جی مثالیں بھی تو دینا. تو اب مثالیں کیا دو گے؟ حالت رفع میں ضمہ، تصرف حالت جر میں کسرہ. اب مثالیں جا انی زیدن، یہ دیکھو یہ حالت رفیع میں ہے، یہ جا یہ عامل ہے. اچھا یہ جا آ جو ہے نا، یہ جا آ جا آ. ابھی آپ سمجھو کہ جا انی جو ہے پورا کا پورا آ گیا. جا آ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ عامل ہے. اچھا جی ایسے ہی و دلون، یہ اس کے ساتھ بھی ہے. جا انی دلون، یہ اس کے ساتھ بھی ہے. جا انی رجالن. لیکن میں نے جا انی کو ایک دفعہ لکھا ہے، باقی سب کو مطلب باقی سب کو اس میں بریکٹ کے اندر کیا کر لیا ہے؟ جا انی زیدن و دلون. میتھمیٹکس میں کرتے ہیں نا، 2 ٹھیک ہے نا ملٹی پلائی بائی 5 پلس 2 ملٹی پلائی بائی 6 ملٹی پلس 2 ملٹی پلائی بائی 7. تو کیا کرتے ہو؟ 2 کو ایک دفعہ باہر لکھ لیتے ہو، اور 5 پلس 6 پلس 7 کر کے جی جو اس کو کچھ ہوا اس کو 2 سے ملٹی پلائی کر دیتے ہو. تو میں نے کی کیتا ہے، ایک دفعہ صرف کیا کر لیا، جا نہیں لکھا ہے، باقی آگے سارا میں نے وہ لے لیا. جا انی زیدن و دلون و رجالن. عامل کی سمجھ نہیں آتی؟ سمجھ آ جائے گی، آ جائے گی، آ جائے گی سمجھ. اچھا وہ آ جائے گی. تو کیا ہے؟ جا انی زیدن، یہ حالت رفع چل رہی ہے سب کی. اچھا یہ زیدن کس کی مثال ہے؟ مفرد منصرف صحیح کی. دلون کس کی مثال ہے؟ قائم مقام صحیح کی. رجال ان کس کی مثال ہے؟ جمع مکسر منصرف کی. اچھا جمع مکسر منصرف تو میں نے بتایا ہی نہیں ہے. اوئے ہوئے 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 پیچھے رہ گئے. جمع مکسر منصرف تو یہ اس کی مثالیں جو ہیں. تیسرا یہ آئے گا بچوں، جمع مکسر منصرف بھی تو ہے نا. جمع مکسر منصرف جیسے رجال. جمع بچوں دو قسموں کے اوپر ہوتی ہے. ایک جمع ہوتی ہے جمع سالم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور کیا آتا ہے؟ دوسری مثال کی ہوتی ہے جمع مکسر ہوتی ہے. جمع مکسر کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی، توڑی گئی. مکسر توڑ دی گئی. کیا مطلب؟ اس میں جو واحد ہوتا ہے نا اس کو توڑ دیتے ہیں. استاد جی کی کہہ رہے ہو؟ ہاں نا، تو توڑ دیتے ہیں نا، اس میں سے واحد کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ موڑ کے اس کو جو ہے نا کوئی اور شکل بنا دیتے ہیں. مکسر. استاد جی سمجھ نہیں آ رہی بات کی. دیکھو بچوں عالم ہے، عالم. اس کی اگر اس کو صحیح طور پہ اس کی جمع سالم بنانی ہے تو یہ کی ہوگا عالمونا. یا عالمینہ بھی ہوتا ہے، عالمونا. تو پہلے 4 لفظ کے لفظ پورے اس طرح ہی آئے ہیں. عین الف لام میم. استاد جی ادھر بھی ایسے ہی آئے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. تو واحد کیا ہے؟ سلامت ہے. واحد سلامت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع سالم ہے. استاد جی ہم نے تو سنا ہے عالم کی جمع کی آتی ہے جناب. علماء بھی آتی ہے. چلو جی گالی مک گئی، علماء. تو استاد جی یہ بھی تو جمع ہے. جی ہاں یہ جمع سالم تھی اور یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کیا مطلب ہے؟ ٹوٹ گیا ہے. ٹوٹ کیسے گیا ہے؟ دیکھو عین کے بعد الف تھا، لام تھا، میم تھا. ادھر کیا آ گیا؟ عین لام میم آ گیا. الف کتنے گیا کوئی پتہ نہیں ہے، چھٹی ہو گئی ہے، بعد میں چلا گیا. یہ آگے آ گیا ہے حمزہ اور اس میں سے آ گیا. تو یہ حمزہ اس میں سے. تو اب واحد جو ہے نا، واحد اپنی صحیح سلامت حالت کے اندر کی نہیں پہنچا، آگے نہیں گیا. اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع مکسر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جمع مکسر ہو گیا. گل سمجھ آئی ہے؟ اور منصرف وہی آ گیا جو غیر منصرف نہ ہو. جمع مکسر منصرف کا کی مطلب ہو گیا جو غیر منصرف نہ ہو. تو جمع مکسر منصرف جیسے رجالن. رجالن تو حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. جاءنی زیدن و دلون و رجالن. رأیت زیدن و دلون و رجالن. رأیت زیدن و دلون و رجالن. اور اب حالت جری میں کیسے آئے گا؟ مرر تو بھی زیدن و بھی دلون. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. و بھی رجالن. مرر تو بھی زیدن و بھی دلون و بھی رجالن. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مرر تو بھی زیدن و بھی دلون و بھی رجالن. تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ پہلے 3 وہ آپ کے مکمل ہو گئے. شروع کے ذرا مشکل ہوتے ہیں، بعد میں آپ کو کیا ہو جائے گا؟ خود بخود یاد کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ سیکھ جاؤ گے تو آپ کو لوگ آسان ہو جائے گا. تو آپ سناؤ گے مجھے کیسے؟ اس تو میں کہوں گا اس میں متمکن کی 16 کہ اس میں مجھے سنائیے. تو آپ کہیں گے مفرد مصرف صحیح جیسے زید، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع مکسر مصرف جیسے رجال. حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب فتح، حالت جر میں کسرہ. جاءنی زید و دلون و رجال. رأیت زیدا و دلون و رجال. مررت بزید و بدلون و برجال. گالی مک گئی. یہ ہو گیا جناب علی. یہ جناب علی وہ ہو گیا. استاد جی یہ تو ہو گئے جناب، یہ تو آپ نے ابھی 3 قسمیں پڑھائی ہیں ہمیں. ان تینوں کا اعراب ایک طرح سے آتا تھا. تینوں کا اعراب کیا آتا تھا؟ اس طرح ہی آتا تھا.
تو آگے چل دیں پھر بچوں، ہن کی کرنا ہے جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. او استاد جی یہ کیڑی چیز آ گئی؟ جمع مؤنث سالم کا مطلب ہے کہ آخر میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ الف اور تا آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو کیا آتے ہیں آخر میں؟ الف اور تا آتا ہے. ٹھیک ہے نا، الف اور تا جس کے آخر میں ہوتا ہے. استاد جی الف اور تا تو ہر جگہ نہیں ہوتا نا. اصل میں کیا تھا، آخر میں گول تا ہوتی ہے نا، گول تا. گول تا کی جب جمع بناتے ہیں نا تو آخر میں کی کر دیتے ہیں؟ الف اور تا لے آتے ہیں. مسلمہ تو نہ ان سے. اس کی جمع پتہ کیا آتی ہے؟ مسلمات. مسلمات الف تا آخر میں آ گئی ہے، ایک ہی بنتی ہے. اصل میں تو مسلمات تھا، لیکن وہ بات بڑی ہے. اچھا، مسلمات تھا اصل میں، یہ مسلمات تھا، یہ پھر یہ تا کی ہو جاتی ہے، اس کی چھٹی ہو جاتی ہے تو مسلمات سے مسلمات. تو بس آپ یہ جمع مؤنث سالم کیسے کہتے ہیں؟ جو جمع ہوتی ہے، عورتوں کی جمع آ رہی ہوتی ہے اور کی ہوتی ہے آخر میں الف اینڈ پڑی تا ہوتی ہے. الف اینڈ پڑی تا، پڑی تا. ٹھیک ہے نا، پڑی ہوئی تا ہوتی ہے. تو یہ کی ہے تو مسلمہ تا تن ہو گیا. مثال کی سمجھ کیڑی نہیں آ رہی ہے، مثال کی کیڑی سمجھ نہیں آئی ہے. تو اس میں سے مسلمت جمع مؤنث سالم جیسے مسلماتن. اب استاد جی اس کا کیا کریں گے بچوں؟ اس کے اندر کیا ہوگا؟ حالت رفع میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ واحد تھی تو اس کی جمع کیا بنا دیا؟ مومنات. مومنات ان سے کیا بنتا ہے؟ مومنات. ٹھیک ہے نا، اذا جاء کل مومنات، تو مومنات. ٹھیک ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کم از کم 3 عورتیں سے زیادہ جو ہے نا ہم پھر وہ بولتے ہیں تو جب جمع آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک گل سمجھو جناب علی، گل سمجھو، گل سمجھو. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا جناب جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات. یہاں پہ کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ایک ہی آئے گا، ضمہ آئے گا اس کے اندر. حالت رفع میں کیا آئے گا؟ ضمہ ہوگا. اور حالت نصب ہو یا جر ہو، دونوں میں کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا. حالت رفع میں کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا. حالت نصب ہو یا جر ہو، دونوں میں کسرہ آئے گا. نہیں سمجھ آئی ہے؟ حالت رفع ہوگی تو ضمہ آئے گا، حالت نصب ہو یا جر ہو تو دونوں میں کی آئے گا؟ کسرہ آئے گا. کسرہ آئے گا. کسرہ سمجھتے ہو نا، زیر جوڑی ہوتی ہے، زیر جس کو ہم کہتے ہیں. زیر نہ کہنا، کسرہ کے لفظ بولنا. اچھا، ضمہ فتح کسرہ بولنا ہے. اچھا، یہ نہ کہنا استاد جی پیش آ گیا. پیش، پیش شیش کوئی نہیں، پیش. ٹھیک ہے نا، رفع نصب جر، گل سمجھے ہو؟ رفع نصب جر تو ضمہ فتح کسرہ کہنا ہے. پھر اس میں سے ضمہ فتح کسرہ. ایسا کیوں نہیں کہنا؟ بس ایسا نہیں کہنا، بس اس کو نہیں کہنا. ہم ناوی ہیں ابھی اس وقت. اچھا، قاری صاحب جو ہے نا جو وہ بولیں گے پھر بتائیں گے انشاءاللہ ان دونوں میں کی فرق ہوتا ہے، کی ہوتا ہے، کی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو فتح، ہاں ضمہ فتح کسرہ آ گیا، ضمہ فتح کسرہ آ گیا اور وہ آ گیا. تو اب آ گیا حالت رفع میں ضمہ نصب کسرہ. اب دیکھو ذرا، جاءنی مسلماتن، جاءنی مسلماتن. علم النحو میں لکھا ہوگا ہن مسلماتن، چھوڑو انو، ہننا مسلماتن، ہننا مسلماتن. پھر پریشانی یہی رہتی ہے ہننا پڑھنا ہے اس کے ساتھ کی پڑھنا ہے. حالت رفیع ہے بس جاءنی. چلو جی، جاءنی مسلماتن. اور گل سمجھے ہو؟ یہ نہ کہنا استاد جی یہ تو ایسے نہیں لکھتے، جاءنی مسلماتن نہیں کہتے ہوتے. اچھا جی، چلو جاءنی مسلماتن. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے حالت نصبی کیا آئے گی؟ رأیت مسلماتن، رأیت مسلماتن. اور حالت جری مررت بمسلماتن، مررت بمسلماتن. تو حالت رفی جاءنی مسلماتن، حالت نصبی رأیت، ٹھیک ہے نا، اور کیا آ گیا حالت جری مررت بمسلماتن. گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ گل سمجھ آ گئی ہے؟ تو جاءنی مسلماتن، رأیت مسلماتن حالت نصبی ہے. استاد جی نصبی ہے، نصبی تو اس پہ زبر کیوں نہیں آ رہا؟ بچو بس ادھر کیا ہے، ادھر کیا آئے گی؟ نصبی حالت میں بھی کیا آئے گا؟ کسرہ ہی آئے گا. اچھا، ادھر حالت نصبی میں بھی کیا آئے گا؟ کسرہ ہی آئے گا، مسلماتن. اور مررتو بمسلماتن.
تو ایک گل بھی مکمل ہو گئی، جمع مؤنث سالم۔ یہ چار آپ نے کیا کر لی، 16 قسموں میں سے چار آپ نے یاد کر لیے، واہ 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 واہ۔ یوں سمجھو کہ آپ نے ہزاروں کیا کر لیے ہیں، ہزاروں عربی کے الفاظ کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ استاد جی یہ چار ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں؟ ہاں جی، ہر ایک کے تحت کتنے کتنے وہ آئیں گے، ہزاروں کیا میں لاکھوں بھی کہوں تو شاید لاکھوں کے اندر ہو جائے، مسئلہ حل ہو گیا آپ کا۔ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ تو ہزاروں کہو یا لاکھوں کہو، آپ نے ل- ہزاروں، کم از کم ہزاروں کے اندر تو کیا کر لیے ہیں آپ نے، الفاظ کیا کر لیے ہیں، حل کر لیے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہزاروں حل ہو گئے۔ چلو جی، یہ چار ہو گئے۔ استاد جی پانچویں قسم کیا ہوتی ہے اسماء متمکن کی، جو 16 قسمیں آپ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بچوں غیر منصرف ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی مفرد منصرف صحیح میں جو آپ کہہ رہے تھے نا استاد جی گل نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو اب بچوں گل سمجھ آ رہی ہے اب۔ غیر منصرف، غیر منصرف، ٹھیک ہے نا؟ غیر منصرف کیا ہوتا ہے بچوں؟ غیر منصرف وہی ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوتے ہیں، یا ایک ایسا سبب ہوتا ہے جو دو کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب ہوتے ہیں، یا ابھی تو بتایا تھا بچوں، ابھی تو بتایا تھا کہ جمع منتہا الجموع جو ہے وہ دو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تانیث کے اندر سے جو الف مکسورہ اور الف ممدودہ جو ہوتے ہیں، الف مکسورہ الف ممدودہ جو ہوتے ہیں، یہ دو کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ الف مکسورہ تے الف ممدودہ، یہ دو کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو کی ہو گیا؟ تو اب آگے جی غیر منصرف، ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں حالت رفع میں ضمہ آتا ہے، اور حالت نصب ہو یا جر ہو دونوں میں فتح آتا ہے۔ او گالی مک گئی، حالت نصب اور جر میں کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے۔ حالت جری میں نے کیا کہا تھا، غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر کیا نہیں لے کر آتا، کسرا نہیں لے کر آتا، اسی لیے وجہ سے حالت جری کے اندر بھی اس پہ کیا آ رہا ہے، فتح ہی آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ایک لمٹ ہے، میں اس سے آگے نہیں، آپ کو لمٹ کراس کرنے نہیں دوں گا، چاہے میرے اوپر حالت جری بھی آ جائے، میں کیا رہوں گا، میرے اوپر فتح ہی آئے گا، میرے اوپر کسرا نہیں آئے گا۔ تو غیر منصرف حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر میں فتح آتا ہے۔ جیسے کیا آئے گا، جاءنی عمرو، استاد جی عمرن کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، عمرن کیوں نہیں ہے؟ تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، بتا چکا ہوں نا، کیوں بتا چکا ہوں کہ بھائی بچوں غیر منصرف جو ہوتا ہے اس پہ کی نہیں ہوتا، اس پہ تنوین نہیں آتی ہے، اس پہ نہیں آتی ہے۔ جاءنی عمرو، آگے آ گیا، رائی تو عمرا، رائی تو عمرا، ایک منٹ ایک منٹ، اچھا جی، اچھا جی اب آ گیا جناب یہ آ گیا جی جاءنی عمرو، یہ آ گیا حالت رفی، اچھا جی رائی تو عمرا، یہ دیکھو عمرن نہیں پڑھیں گے، تنوین نہیں آنی ہے۔ اچھا اوپر دیکھو زیدن وغیرہ آ رہا تھا نا، تو اس کو ہم کیا نہیں پڑھیں گے، عمرن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تنوین نہیں آنی ہے، تنوین نہیں آنی، تو اس لیے کیا پڑھیں گے، رائی تو عمرا، اور پھر مرر تو بی عمرا، حالت جری کے اندر بی عمرن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، بی عما رن نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے، مرر تو بی عمارا، مرر تو بی عمارا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے نا یہ آ گیا جناب آپ کے پاس غیر منصرف، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر میں فتح، جاءنی عمرو، رائی تو عمارا، اور مرر تو بی عمارا۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو یہ غیر منصرف ہو گیا۔ یہ کتنے ہو گئے بچوں؟ یہ 5 ہو گئے ہیں، 5 ہو چکے ہیں۔ تو 5 16 میں سے، تو 16 میں سے 5 ہو گئے ہیں، تو ان کی کرنا ہے، ان کی کرنا ہے 5 میں سے 16 میں سے۔ تو اب چھٹے پہ چلیں، چھٹے پہ چلتے ہیں۔ اب آپ کہو کہ استاد جی بس، بس نہیں، آج تو ہم نے جو ہے نا کیا ہوتا ہے ٹرک والا کام ہے، آج آج سامان بھری جاؤ، کیوں؟
کہ جو ہے کل چھٹی ہے آپ کی، ہفتے کو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کلاس لینے کی. میں انشاءاللہ ہفتے کو جو کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ اس میں ہوگی، کیا ہوتا ہے، گاؤں سے ہوگی کلاس جو ہے. وہ ہفتے کو کلاس انشاءاللہ گاؤں سے ہوگی. نیٹ کا اللہ کرے کہ مسئلہ زیادہ نہ ہو، تو وہ انشاءاللہ ہفتے کو وہاں سے کلاس ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہفتے کو جو ہے، ہفتے کی اور پیر کی کلاس جو ہے وہ گاؤں سے ہوگی، ہفتے کو اور پیر کو. تو اس لیے ٹائم آپ کے پاس ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پڑھ لو پڑھ لو. پھر نہ کہنا کہ جی کم وہ اس میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے جناب علی، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، چلتے ہیں. چلو جی ہن چھٹی قسم دیکھ لو بچوں. 2 دن تو ہے نا، آپ اس میں سے ریکارڈنگ کو سنو گے، پھر اس طرح جو ہے نا آپ کو مزہ آئے گا. اب آپ کو مزہ آئے گا. اچھا جی، نمبر 6 اسماء ستہ مکبرہ. فرائیڈے اور سنڈے آف ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو فرائیڈے سنڈے آف ہے، تو اس لیے جو ہے نا فرائیڈے سنڈے. تو ایسا نہ ہو کہ میں کہتا ہوں چلو بس ٹھیک ہے پھر اتنا ہی رکھو چلو. اچھا اتنا ہی ہو گیا. تو بچوں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یوں پڑھا کہ اگر اسم تھا تو وہ کیا تھا، یا تو وہ اس میں متمکن تھا. کیا تھا؟ اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن. آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن؟ کہ اگر وہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے، اگر وہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے، تو پھر وہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے ہوگا. اچھا، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں کون کون سی تھیں؟ یہ تھیں مضمرات. آپ کو پتا یہ ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایہ مرکب بنائی. اگر یہ اس میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس میں متمکن کی 16 قسمیں. اب آپ کہتے ہو استاد جی تو وہ 16 قسمیں کیڑی ہیں، تو وہی تو پڑھ رہے ہیں پھر. تو وہ کیا ہے؟ پہلی قسم اس طرح یاد کیسے کرو؟ مفرد مصرف سے جیسے زید مفرد قائم مقام صحیح، جیسے دل جمع مکسر مصرف جیسے رجال حالت رفع میں ضمات نصب میں فتحات جر میں کسرہ جاء انی زید و دل و رجال رأیت زید و دل و رجال مررت بزید و بدل و رجال جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات حالت رفع میں ضمات نصب و جر میں کسرہ جاء انی مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات غیر منصرف جیسے عمرو حالت رفع میں ضمات نصب جر میں فتح جاء انی عمرو رأیت عمرا مررت بعمرا. یہ اپنے فنگر ٹپس کے اوپر ایسے یاد کر کے سنانی ہے مجھے، پوری کی پوری 16 کی 16 قسمیں جو ہیں. ٹھیک ہے نا، بس آپ نے جا انی رائی تو اور مرر تو، جا انی رائی تو اور مرر تو، بس سمجھ آئیے. وہ کچھ نہیں جانا ہاضا دل ونتے ہننا مسلمات ونتے فلاں. وہ طلبا اسی میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یار اس کے ساتھ کی لگانا سی، اس کے ساتھ ہننا لگانا تھا، اس کے ساتھ ہاضا لگانا تھا. او بھائی ابھی ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم صرف اعراب کو دیکھ رہے ہیں. دلون تے زیدون تے دلون تے رجالون تے مسلماتون تے تن تے جو ہے عمرو عمارا عمارا. یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم پیچھے کو نہیں دیکھ رہے. بس جا انی رائی تو، اور یہ جو ہے سمجھ آئی، یہ طلبا کو یاد کرانے کا آسان طریقہ ہوتا ہے. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے. تو آپ میں سے جو مدرسین ہوں، مدرسات جو ہیں، وہ اس طرح نہ یاد کروائیں جیسے علم النحو میں دیا ہوا ہے. طلبا پریشان ہوتے ہیں اس کے اندر. وہ 16 قسموں کے اعراب کا پتہ ہونا یہ اصل ہے. اس کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے یہ اس کی کوئی بات نہیں، وہ سیکھ جائیں گے بعد میں. ان کو پتا چل جائے گا کہ بھئی میں نے جانی دلون نہیں کہنا، جانی دلون میں نے نہیں کہنا. لیکن کیا ہے، ابھی وہ جب وہ یاد کر رہا ہے، جب وہ ابھی وہ بچہ ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو صرف سمپل اس میں لے کے جانا ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو پرسوں میں انشاءاللہ آپ سے یہ کیا ہوں گی پھر، یہ سنوں گا کتنی 5 قسمیں سنوں گا آپ سے پرسوں انشاءاللہ. 5 میں سنوں گا، 5. ٹھیک ہو گیا. اس میں سے، اور اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں بھی سنوں گا انشاءاللہ. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں کون کون سی ہیں؟ مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایہ مرکب بنائی. اور اسم کی جو ہے نا 11 علامتیں، اور فعل کی 9 علامتیں، اور حرف کی کوئی علامت نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک ہی علامت ہے کہ وہ اسم اور فعل نہ ہو، تو یہ علامت ہے اس کی. اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ گل سمجھ آئی ہے. تو اس میں سے یہ ہو جائے گا. اور باقی ریکارڈنگز وغیرہ وہ وہاں پہ ہوں گی. اس میں سے وہ ریکارڈنگ آج انشاءاللہ وہ ویڈیو کے ساتھ وہ کرے گا انشاءاللہ. اس میں سے ہوں گے. تو جی 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 مل گیا تھا.
اچھا ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے. کیا کیا یاد کرنا ہے جو ابھی تک پڑھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے؟ اسم کی 11 علامتیں، فعل کی 9 علامتیں، حرف کی وہ مضمرات، اسماء موصولہ، اور یہ غیر منصرف کی اسباب، عدل، وصف، تانیث، ان کے نام یاد کر لینا. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، اور یہ 5. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ لوگوں سے میں نے سننے ہیں، اور میں سنا کروں گا انشاءاللہ، یہ میں سنا کروں گا. ٹھیک ہو گیا.